الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھیا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تلاہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آنکھی سوہنے نو ہوائے نی آنکھی سوہنے نو ہوائے نی یہ تیرا گزرے
ہوئے کی سہانے سارے نگانے جے تیرا گزر ہوئے میں مرے کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری دم دم نام ذکر کرا میں تیری شان دا دم دم نام ذکر کرا میں تیری شان دا تیرے نام تو وردیاں تیرے نام تو وردیاں جنی میری عمر ہوئے تیرے نام تو وردیاں جنی میری بابا سے بولا تیرے نام تو جنی میرے ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا یہ تیری گھڑیاں سے مہمان سا سونے دے یارو کیسیاں گھڑیاں سے مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردا دل پھر بھی کردا تابادہ سفر ہوئے دل پھر بھی کردا تاباول سفر ہو گئے میں مر کے بھی نہیں مردا ہاں جے تیری نظر اور جیون چار رکھنا تو رہ یا مدینے دیا جیون چار رکھنا تو رہ یا مدینے دیا اے مدینے کے مسافر اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو سونے دے
سوہنے دے دوارے پہ مرے جائیں جو مرے ہوئے، سوہنے دے دوارے پہ مرے جائیں جو مرے ہوئے، آکھی سوہنے نو ہوائے نی جو تیرا گزرے ہو گئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جو تیری نظر ہو گئے۔ کیوں فکر کرے یارا ماں سے بھی اگر دا، کیوں فکر کرے یارا ماں سے بھی اگر دا، انہوں ستے خیرانے، انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہوئے، انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہوئے۔ مکتا کمال کر دیا، دل وچ نیاز دے ایک آس چراغ لیے، نیازی کے دل میں یہ خواہش بڑی پرانی ہے، دل وچ نیاز دے ایک آس چراغ لیے، سوہنے دے یا رسول اللہ تواڈے شہر اندر میری ہاں میری قبر ہوگے، سوہنے دے شہر اندر ساڈی بھی قبر ہوگے، میں مر کے بھی جے تیری اور محفل نو سجاتے تھے، شاید میرے آقا دا، شاید میرے آقا دا اتنی گزر ہوئے، شاید میرے آقا دا اتنی گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جو تیری نظر ہوگے۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میں آیا تھی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب بے عیب سونی پیاری میرے محبوب پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں خالق ارض و سما مجھ ناچیز کو اس آیت کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی میں خاندان نبوت کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صاحب لولاک صاحب معراج صاحب اسرا صاحب وما ينطق عن الهوى هوى ان هو الا وحی یوحی کے غلامان بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اشاعت اسلام کی خاطر بڑی محنت فرماتے ہیں، کریم آپ اسلام کی ترویج کی خاطر بڑی مشقت برداشت فرماتے ہیں، آپ کی بڑی محنت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا کریں تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت بھی ہو سکے اور ہم بھی دین متین میں حصہ لے سکیں، آپ کے معاملات بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن انداز میں چل سکیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ چند لمحے رب نے قرآن اتارا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے عباس، اے فلاں صحابی، اے فلاں صحابی، میں جو اشاعت تبلیغ کر رہا ہوں، میں جو اشاعت اسلام کر رہا ہوں، میں جو دین کی ترویج کر رہا ہوں، مجھے اس کے معاوضے میں کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر دینا ہے تو میرے خاندان سے محبت کرو، میری قرابت سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربی، یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے مال کو، اپنے اصحاب کے ہدیے کو، اپنے اصحاب کے جو ہے وہ نذرانے کو سرکار نے مال کی صورت میں قبول نہیں فرمایا۔ اگر سرکار نے کچھ قبول فرمایا ہے تو وہ محبت ہے کہ جو سرکار کی اہل بیت سے سرکار نے وہ طلب کی، بس۔ اگر آج ہم بھی سرکار کے گھرانے سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی صحابہ کرام کے اس عمل میں شامل ہیں
کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے دین کی بڑی تبلیغ فرمائی، آقا دین کی خاطر آپ نے بڑی محنت فرمائی، بڑی مشقت برداشت کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر موقع پہ دین کے ساتھ کھڑے رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی اوقات ہماری نہیں کہ ہم آپ کو کچھ دے سکیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی خواہش ہے کہ میرے خاندان سے محبت کرو، یا رسول اللہ ہم یہ ارض و سما کے مالک کو اور چاند و سورج کو اور اس پورے خطے کو اور پوری انسانیت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لانے والے آپ کے خاندان کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، ہر فرد سے وہ آپ کی خدمت میں رہا، ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں، وہ نبی کے اہل بیت ہو، وہ نبی کا گھرانہ ہو، وہ نبی کی ازواج ہو، وہ پنجتن پاک ہو، وہ امام حسین ہو، وہ امام علی المرتضی ہو، وہ امام باقر ہو، وہ امام موسیٰ کاظم ہو، وہ امام زین العابدین ہو، وہ امام جعفر صادق ہو، ہم نبی کے گھر کے بچے بچے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور یقیناً اس محبت کا صلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی دیں گے، اور خدا کی قسم یہ منبر و محراب گواہ ہے، سرکار اس محبت کا اجر دنیا میں بھی دیتے رہے، دے بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل بروز قیامت بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ اعزاز ہے ہم سنیوں کا، یہ اعزاز ہے الحمدللہ ہمارا، ہمیں فخر ہے ہمارے بڑوں نے جو ہمارے تربیت فرمائی، اللہ کا شکر ہے ہم سرکار کی ذات کے ساتھ جو بھی منسلک ہے ہم سب سے پیار کرتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی سے بھی۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر گفتگو کروں گا۔ اب رجب کا مہینہ ہے، اور یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے ایام بھی یہی ہیں، اور حضرت سیدنا کاتب وحی، صاحب نبی، محبوب مصطفیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جس صحابی کے ساتھ ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایام بھی انہی دنوں میں جاری و ساری ہیں، تو ملا جلا کر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ تینوں حضرات کی بارگاہ میں، تینوں جو ہے وہ شخصیات کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے، اور خدا کا نظام قدرت بھی دیکھیے، جہاں علی ہیں وہیں امیر معاویہ ہیں، جہاں اہل بیت ہیں وہیں حضرت امیر معاویہ ہیں، اس وقت بھی ساتھ تھے، ذکر میں بھی ساتھ رہ گئے۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت مولا علی المرتضی سے، ترتیب سے۔ حضرات محترم، یہ بات یاد رکھیں، ہم کبھی بھی صحابہ کو کمپیر نہیں کرتے، ہم کبھی بھی صحابہ کا آپس میں مقابلہ نہیں کرتے۔ نبی کے سارے اصحاب افضل والا ہیں،
ہم اگر حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کریں تو سننے والا یہی کہتا ہے کہ تم فنا فی صدیق ہو. ہم اگر حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کریں تو زمانہ یہی کہے گا کہ تم فنا فی العمر ہو. ہم حضرت عثمان کا ذکر کریں تو زمانہ ہمیں یہی کہے گا تم فنا فی العثمان ہو. اور جب ہم حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں تو زمانہ ہمیں علی کا دیوانہ کہتا ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ نمایاں جو ہے وہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم صدیقی ہیں تو سچے ہیں، ہم فاروقی ہیں تو سچے ہیں، ہم عثمانی ہیں تو سچے ہیں، اور ہم اگر مولا علی کے غلام ہیں تو بھی سچے غلام ہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جو ان کو خصوصیات حاصل ہیں وہ پھر کسی صحابی کو حاصل نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے. سرکار نے اخوت قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا. حضرت علی المرتضی اکیلے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے لیے کوئی میرا بھائی منتخب نہیں فرمایا. فرمایا علی میں تمہارا بھائی ہوں. یہ علی وہ ہیں کائنات کے اندر. حضرت علی المرتضی نے سب سے پہلے جسے دیکھا وہ سرکار تھے. حضرت علی المرتضی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیٹ میں سب سے پہلی جو غذا اتاری وہ میرے نبی پاک کا لعاب ہے. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آنکھیں نہیں کھولی. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے. لیکن حضرت علی المرتضی نے کچھ نہیں پیا، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا، آنکھیں نہیں کھولی. کافی ٹائم گزرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی تو نہ آنکھیں کھولتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی کے گھر تشریف لائے. ارے جو علی کئی گھنٹوں سے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، سرکار کی آواز سنی، حضرت علی نے آنکھیں کھولی، دیدار مصطفیٰ کیا. اور سرکار نے فرمایا چچی جان علی کچھ نہیں پی رہے؟ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان، اپنا لعاب حضرت علی کے منہ میں ڈالی. حضرت علی نے حضور کا لعاب پی لیا. گویا کہ علی المرتضی کی خواہش تھی کائنات میں سب سے پہلے جسے دیکھوں وہ چہرہ مصطفیٰ ہو، اور کائنات میں سب سے پہلے جو کچھ کھاؤں وہ لعاب مصطفیٰ ہو. یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت علی کو ہی حاصل ہے. حضرت علی المرتضی کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کا منبع بنایا. حکمت کا مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر حکمت کے 100 حصے بنائے نا، 100 حصے، تو 100 میں سے ایک حصہ پوری کائنات کو عطا کیا گیا.
اور حکمت کے 99 حصے حضرت علی کو عطا کیے گئے۔ سرکار نے، وہ تو آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا۔ اسی طرح سرکار کی حدیث ہے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں، علی حکمت اور دانائی کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نہایت ہی ذہین فطین شخصیت کا نام ہے، بردبار شخصیت، سمجھدار شخصیت۔ آپ کے فیصلے ایسے ایسے ہیں، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہو، حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہو، حضرت علی المرتضیٰ جو فیصلہ کر دیتے تھے حضرت عمر بھی مان جاتے تھے۔ بلکہ اگر میں خطا پر نہیں ہوں تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ کئی فیصلوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو غلط فیصلوں سے بچایا، یوں کہہ لوں۔ یعنی ایسے ایسے فیصلے حضرت علی المرتضیٰ نے پیش فرمایا حضرت عمر بن خطاب کے سامنے۔ ایسی حکمت اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسالت مآب کی اخوت گیری عطا فرمائی، بھائی چارگی۔ ارے سوال ہوتا ہے، اے علی حکمت میں دیکھتے تو آپ آگے نظر آتے ہیں، علم میں آپ کو دیکھیں تو آپ آگے نظر آتے ہیں، ولایت میں دیکھیں تو آپ ولایت کے بے تاب بادشاہ نظر آتے ہیں۔ اے علی آپ عمل کی دنیا میں بھی آگے نظر آتے ہیں، آپ فضیلت میں بھی ہے، آپ کمالات میں بھی ہے، آپ جمال میں بھی ہے، آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، آپ کی عبادت بھی اعلیٰ ہے۔ یہ سارے کمالات کہاں سے حاصل ہوئے؟ تو جواب تاریخ ہمیں یہ دیتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ یہ جتنے بھی کمالات ہیں سینہ مصطفیٰ سے حاصل ہوئے ہیں۔ ہر کسی کی تربیت، میں بچپن کی بات کر رہا ہوں، اس کے گھر والوں نے کی ہے، ہر صحابی کی تربیت اکثر، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی تربیت تو میرے سرکار نے فرمائی ہے۔ سرکار اپنے ساتھ لے گئے تھے حضرت علی المرتضیٰ کو، اپنے گھر میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا، تربیت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پھر نکھر کے سامنے آئی کائنات کے۔ اگر آج ولایت کو جس طرف سے ٹٹولیے تو ولایت جڑتی حضرت علی المرتضیٰ سے ہی ہے، جس طرف سے بھی لے کے چلیے ولایت جا کے جڑے گی حضرت علی المرتضیٰ سے ہی۔ وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ پہ ختم ہے کہ جنہیں شیر خدا زمانہ کہتا ہے، شیر خدا۔ غزوہ خیبر تاریخ کا بہت بڑا غزوہ ہے، تاریخ کا بہت بڑا۔ بڑھاپے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہے۔ ایک نوجوان حضرت علی کو ڈھونڈتے ہوئے آیا، کسی سے پوچھا علی کون ہے؟ کہا وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اخروٹ توڑ رہے تھے مگر اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ وہ شخص قریب آیا، کہا علی آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں۔ کہا آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
کہا حضور میں تو یہاں معاملہ الٹ دیکھ رہا ہوں، ایک اخروٹ ہے آپ سے ٹوٹ نہیں رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی رنگت تبدیل ہوئی، کہا بیٹا اخروٹ کی باتیں چھوڑو، ابھی بھی کوئی خیبر ہے تو بتاؤ، علی اس کے دروازے کو بھی توڑ دے گا۔ یہ ذاتی معاملہ ہے، وہاں دین کی بات ہے۔ خندق کے موقع پر ایک بدبخت نے سینکڑوں لوگ تنے تنہا اس اکیلے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس نے للکارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دے دیا اپنے کسی جو ہے وہ جنگجو کو، کسی بہادر کو۔ سرکار خاموش ہیں، سرکار صحابہ کی طرف نظر فرما رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحابی ڈر رہا تھا، نہیں، مسئلہ یہ ہے سارے صحابہ صرف سرکار کے حکم کے تابع تھے، اتنی سی بات ہے، وگرنہ تو یہ نہ کہے کہ صحابہ ڈر کے موقع تھے۔ ارے نہیں بھائی، غزوہ بدر کے موقع پر ایک انصاری صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار پوچھ رہے تھے کہ جی ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے، کیا کریں فلاں، سرکار پوچھ رہے تھے، ایک صحابی، دو تین صحابہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، جیسے آپ کہیں گے ہم کر دیں گے۔ لیکن سرکار کی یہ خواہش تھی کہ کوئی انصاری اٹھے اور اعلان کرے۔ ایک انصاری صحابی غالباً حضرت معاذ کھڑے ہوئے اور ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار فرما رہے ہیں ہماری بات کا، آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ہم ڈر جائیں گے؟ نانا یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں، یہ سر بھی آپ کے لیے ہے، یہ جان بھی آپ کے لیے ہے، یہ مال بھی آپ کے لیے ہے۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے، ہم کہیں گے آپ جائے، آپ طرف جائے، تم ہم انتا وربک فقاتلا ان ہاہنا شاہد، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، مگر آپ حکم تو کریے، ہم دریا میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیں گے۔ آپ حکم تو کریں، آقا ہم نہیں ڈرنے والے، ہم گھبرانے والے، یہ جانے آپ کے لیے ہے، آپ تیرے نام تیرے کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ یہ ایک جہاں کیا ہے، ایسی جانے رب کروڑوں دے، ایک ایک کر کے آپ کے قربان کرتے جائیں گے۔ تو صحابہ ڈرتے نہیں تھے، بس حکم کے تابع تھے، وہ للکار رہا ہے، صحابہ خاموش ہیں، سرکار ادھر، حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حکم کریے، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ سرکار نے کہا علی بیٹھو، اس نے پھر کہا کوئی ہے؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، فرمایا علی بیٹھو۔ اس نے تیسری بار جب للکارا، پھر علی المرتضیٰ کھڑے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، کہا علی جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ چھلانگ لگا کے اس کے سامنے گئے، وہ جو سینکڑوں لوگوں کا مقابلہ اکیلا کرتا تھا، خود پہنا ہوا ہے اس نے، ہیلمٹ سمجھ لیں آپ، اس نے خود پہنا ہوا ہے، جسم پہ سارا اس نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی ذوالفقار اچھا میں حیران ہوتا ہوں، کس نظریے سے بھی دیکھوں کمال میرے مصطفیٰ کا ہی ہے، کمال حضور کا ہی ہے یار۔ بس حضرت خالد بن ولید وہ صحابی ہیں جنہیں سیف اللہ کا لقب میرے کریم آقا نے عطا فرمایا۔ خصوصیت کیا ہے؟ جدھر جاتے ہیں مولی گاجر کی طرح لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، کافروں کی، بدبختوں کی۔ جدھر تلوار اٹھائی وہی فتح حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید نے، کسی نے پوچھا ہے خالد یار جہاں جاتے ہو فتح ہی حاصل کر کے آتے ہو، جدھر جاتے ہو کمال ہی دکھا دیتے ہو، یہ کمال ملا کہاں سے؟
خالد بن ولید رو پڑے، لوگوں میرا کوئی کمال نہیں، امامہ اتارا، اس میں بال سیے ہوئے تھے، کہا یہ بال میرے نبی کے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں، جو کمال ہے میرے سرکار کا کمال ہے۔ اللہ، میرا کوئی کمال نہیں، جو کمال ہے سرکار کا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے یہاں جو تلوار اٹھائی، اس تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کس کی تلوار ہے؟ یہ سرکار کی تلوار ہے، جو سرکار نے حضرت علی کو عطا کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار ماری، ایک ہی وار، خود چرتا ہوا جسم کے 2 ٹکڑے کر دی حضرت علی نے۔ کتنے؟ خیبر کی بات کر رہا تھا، بہت بڑی فتح اسلام کی، کئی بار کوشش کی گئی اس قلعے کو فتح کرنے کی۔ قلعہ سمجھتے ہیں نا، جو بزرگ حضرات ہیں وہ یقیناً سمجھتے ہیں، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی سمجھیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، مثال جیسے یہ ہماری باؤنڈری ہے نا، باؤنڈری مسجد کی، اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے قلعہ کہتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، پرانے دوروں کے اندر باؤنڈری کے اندر علاقے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہیں قلعہ کہا جاتا تھا۔ بہرحال خیبر ایک قلعے کا نام ہے، کئی بار کوشش کی، خیبر فتح نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سرکار نے فرمایا، کل میں جھنڈا اسی کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ جو اللہ کا بھی پیارا ہے، رسول کا بھی پیارا ہے۔ اچھا، اتنا بڑا اعزاز تو ہر شخص کی خواہش تھی، ہر شخص کے دل میں یہ گمان تھا کہ یہ اعزاز مجھے ملے گا، ہے یہ جھنڈا مجھے ہی ملے گا، یہ میرے نبی کا جھنڈا مجھے ہی ملے گا، ہر شخص کی خواہش۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں، سارے صحابہ، ہر شخص سوچ رہا تھا اعلان میرا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، نگاہ گھمائی، فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، تکلیف ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکے۔ کہا، علی بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کو۔ حضرت علی المرتضیٰ آنکھیں ملتے ہوئے، تکلیف ہے، سرکار کی بارگاہ میں ہے۔ فرمایا، علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، ادھر آؤ۔ سرکار نے کوئی پھکی، کوئی ڈراپ، کچھ دوائی گولی کچھ نہیں دی، سرکار نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا، علی، میں نے کل اعلان کیا تھا کہ یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے۔ جی یا رسول اللہ۔ کہا، اٹھاؤ جھنڈا، تم اس قافلے کے سپہ سالار ہو، قائد ہو، جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ ارے خندق میں تو سرکار نے حکم میں نہیں دیا تھا کہ علی جاؤ، تیسری مرتبہ سرکار نے حکم دیا تھا حضرت علی کو، اور حضرت علی نے جو کارنامہ دکھایا کمال ہے۔ یہاں تو میرے کریم کی خواہش ہے، علی جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ صحابہ لکھتے ہیں، اور میرے بھائی خیبر کی آپ ذرا تاریخ پڑھے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ خیبر کا دروازہ، وہ خیبر کا دروازہ جسے سینکڑوں لوگ بھی نہ ہلا سکے، اٹھانے کے لیے سینکڑوں لوگوں کی ضرورت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے الٹے ہاتھ سے اس خیبر کے دروازے کو توڑا، نہ صرف توڑا
بلکہ اس دروازے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کچھ وقت کے لیے اپنی ڈھال بھی بنایا، ڈھال بھی بنایا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جب لڑ رہے تھے اور اس خیبر کے جو کافر تھے بدبخت، ان کا جو جنگجو بڑا سردار تھا جسے زمانہ مرحب کے نام سے جانتا ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آیا اور اس نے کہا کہ اے نوجوان، کون ہے تو؟ اتنی بہادری دکھا رہے ہو، کون ہو؟ آپ نے فرمایا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مرحب ہوں۔ میں کون ہوں؟ مرحب۔ دیکھا ہوا نہیں تھا مگر عرب کے اندر مرحب کا بہت بڑا نام تھا، لڑائی کے اعتبار سے، جنگجو کے اعتبار سے، بڑا لڑا کر بڑا بہادر۔ کہا میں مرحب ہوں۔ نے کہا اچھا، کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر کرار رکھا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر کرار رکھا ہے۔ سوال ہوتا ہے اے علی، آپ کا نام تو علی ہے، آپ نے اپنے نام سے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ حیدر سے اپنا تعارف کیوں کرایا؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، آپ تاریخ پڑھیے، محدثین نے بھی لکھا ہے اور جنہوں نے خیبر کو لکھا ہے انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اس مرحب نے یا تو بچپن کے اندر یا پھر انہی دنوں میں اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ اسے ایک شیر چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور عربی کے اندر جو شیر چیر پھاڑ دیتا ہو اسے حیدر کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خیبر میں اسے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، او مرحب، بولے نہیں، میں وہی شیر ہوں جس نے خواب میں تجھے چیر پھاڑا تھا، ابھی بھی میں تمہیں پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے 2 نہیں 3 نہیں صرف ایک ہی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اسی لیے تو حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں۔ یہ دین، اس دین میں حضرت علی کا بڑا کردار ہے، اس دین کی بقا میں حضرت علی کا بڑا کردار ہے، اس دین کے وجود میں حضرت علی کا بڑا کردار ہے۔ جب خود حیات کو اپنا جسم، اپنی جان، اپنی روح، اپنا مال دین متین پہ قربان کرتے رہے، خود تو اس دنیا سے چلے گئے مگر امام حسن و حسین کی صورت میں کائنات کو ایسے لال دے گئے کہ جنہوں نے کربلا کی ریت پر دین متین کی بقا کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ اس لیے تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شریعت کی زنجیروں میں میں نہ بندھا ہوتا، شریعت کے احکامات کا میں تابع ہوں، وگرنہ میں آپ کے مزار پر انوار کا طواف کرتا۔ اے اقبال اتنا ادب کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے حسن و حسین جیسے لال اس زمانے کو عطا فرمایا۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس گھرانے کا، حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میری آل سے، میرے خاندان سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی مگر میری رشتہ داری ختم
نہیں ہوگی۔ سرکار کی نسبت، سرکار کا خاندان، سرکار کی رشتہ داری دنیا میں یہ نہ سمجھنا ختم ہو جائے گی، نہیں نہیں، بلکہ یہ رشتہ داری قیامت تک چلتی رہے گی اور قیامت میں لوگوں کے کام آئے گی۔ اللہ کریم میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔